یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، ہر ذرہ سہنے والا ساغر بدوش ہے. یہ تھے عبد الرحمن جو رڑکی کی سرزمین سے آپ کے مابین تشریف لائے. یہ چھوٹا سا بچہ اگرچہ دیکھنے میں آپ کو نظر آیا لیکن اس کے ضمیر کو، اس کی ہمتوں کو، اس کے حوصلوں کو سلام ہے. مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب قاری معروف حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ جن کے یہ شاگرد رہے ہیں اور اب بھی یہ شاگرد ہیں. جناب قاری معروف حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ بچہ انہی کا شاگرد ہے. اور میں آپ کو دو طریقے سے جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ انجمن جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ انجمن اگرچہ دیکھنے میں انجمن ہے لیکن اگر اس کے مقاصد سے اور ان کے مطلبوں سے اور ان کے اغراض سے آپ واقف ہوں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ انجمن نہیں بلکہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو قوم کی رہبری کر رہے ہیں. اور میں آپ حضرات کو بتا دوں اس انجمن میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک سے ایک عالم بھی موجود ہے، ایک سے ایک قاری بھی موجود ہے، ایک سے ایک شاعر بھی موجود ہے. آپ جس شکل میں ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ جس شکل میں اس انجمن سے آپ کو جو شکل چاہتی ہے وہ شکل یہ انجمن رکھتی ہے. اگر آپ کو چاہیے قاری کی شکل تو یہ قاری کی شکل بھی رکھتی ہے. آپ کو اگر چاہیے شاعر کی شکل تو یہ شاعر کی بھی شکل رکھتی ہے. آپ کو اگر چاہیے مقرر کی شکل تو یہ مقرر کی بھی حیثیت رکھتی ہے، مقرر کی بھی شکل رکھتی ہے. اس لیے عزیز دوستو یہ انجمن جن کے اغراض و مقاصد سے ہم ناواقف ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے کہ یہ علماء اچانک سے ہمارے گاؤں میں کیسے آن پہنچے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں جو ہماری انجمن میں، جو ہمارے اس گاؤں میں، جو ہماری اس بستی میں اچانک سے آن پڑے ہیں. نہ کوئی جلسے کا مقام ہے، نہ کوئی مشاعرے کا مقام ہے، نہ کوئی عید ہے، نہ کوئی جلسہ ہے. یہ اچانک سے کون لوگ ہیں جو ہمارے گاؤں میں آئے اور انہوں نے جلسہ کھڑا کیا، انہوں نے پروگرام کو شروع کیا؟ کون لوگ ہیں؟ آپ کو یقیناً چند لمحات کے بعد اس انجمن کے اغراض و مقاصد سے آپ سب لوگ واقف ہوں گے. ہماری اس انجمن کے روح العبا جناب حضرت الاقدس قاری محمد شیخ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو محیط پور کی سرزمین سے آپ کے مابین تشریف لائے، قاسم پور کے رہنے والے ہیں، اس انجمن کی عظیم شخصیت ہے. وہ حضرات کے مابین انشاءاللہ وہ تعارف بیان کرائیں گے، وہ حضرات کو بتائیں گے کہ اس انجمن کے مقصد کیا ہے، اس انجمن کے اغراض کیا ہے. ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، میرے پائے طلب کو آسمان کے پار جانا ہے. بزرگان محترم آپ سبھی حضرات سے میری بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں بڑے احترام کے ساتھ آپ سے درخواست کروں گا. یقیناً آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں. ہم نے آپ کو ذرا سے دن پہلے، کچھ دن پہلے، کچھ روز پہلے، کچھ لمحات پہلے آپ کو آواز کی، آپ نے بیداری کا ثبوت پیش کیا اور ثبوت پیش کرتے ہوئے فوراً ہی ہماری خلافت پر لبیک کہتے ہوئے اس انجمن میں، اس پنڈال میں تشریف لائے. آپ قابل مبارکباد ہیں. اور اس انجمن کی چاند، اس جلسے کی چاند، اس مشاعرے کی چاند، اس محفل کی چاند آپ سبھی حضرات ہیں. اس لیے آپ سبھی حضرات قابل مبارکباد ہیں. آپ حضرات سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ آئیں. اس چھوٹا سا قدم اپنے گھر سے اٹھایا، اپنے گھر سے اٹھا کر کے یہاں پنڈال میں تشریف لے آئے. بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں آگے میل کا انتظام ہے، کھڑے ہونے سے بہتر بیٹھنا ہے. اور آپ حضرات وہاں سے چل کر بہت تھوڑی سی مشقت برداشت کیجیے، بہت تھوڑی سی تکلیف برداشت کیجیے. یقیناً آپ نے اپنے گھر سے یہاں تک کا سفر حاصل کیا. آپ حضرات سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں. یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہماری کم فہمی ہے کہ ہم نے آپ کے لیے چند کرسیوں کا انتظام کیا، بہت بڑا انتظام کیا. ہمیں معلوم نہ تھا کہ مطلب پورا کے لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پیاس کی شدت ہے، کہ جن کو علم چاہتا ہے. یقیناً عزیز دوستو آپ حضرات آج اپنی پیاس کو بجھا کر کے جائیں گے، آپ اپنی بھوک کو مٹا کر کے جائیں گے. چونکہ اگر آج میں وہ نوجوان موجود ہیں کہ جن کو شاعری کا شوق ہے، شاعری بھی ہمارے یہاں موجود ہے. وہ آج پیاس کو